تبرکات پر جو آپ نے اعتراض کیا کہ تبرکات کو احترام کرنا شرک ہے، اب آپ دیکھیے یہاں تبرکات کی اہمیت ہو رہی ہے کہ جو عصا پیغمبر کی طرف منسوب ہو گئی وہ اس میں یہ طاقت پروردگار نے دی ہے، طاقت خدا کی ہے جی جی، مگر موسیٰ کو ملی ہے اور موسیٰ کے ذریعے سے وہ لکڑی ہے مگر منسوب ہو گئی ہے حضرت موسیٰ کی طرف. اب وہ لکڑی جب موسیٰ ماریں گے تو اس سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا. آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے صرف پیغمبر سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر کے علاوہ بھی ہم ائمہ معصومین سے، ہم یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں، جی ہاں بالکل، ہم یا علی مدد بھی کہتے ہیں جس پر آپ لوگوں کا اعتراض جی ہوتا جی ہے. بالکل. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس قرآن دلیل موجود ہے اور قرآن سے ثابت کریں گے جی قرآن سے باہر نہیں، صرف قرآن مجید سے انشاءاللہ ہم آپ کی آیہ شریفہ سورہ نمل سے عرض کرتے ہیں. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27ویں سورہ نمل اور آیہ شمارہ نمبر 38 نمبر آیا جی. ایکم یاتینی بعرشہا، کہ حضرت سلیمان نبی ہے اور اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے. جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان نبی خود نہیں لا سکتے تھے؟ جب ان کے صحابیوں کے اندر یہ طاقت ہے، قدرت ہے، وہ اتنے ہزاروں میل یا کئی سو میل دور سے ایک چیز لا سکتے ہیں ایک لمحے میں، تو نبی کے پاس تو اس سے زیادہ طاقت ہوگی. تو انہوں نے اپنے اصحاب سے مدد کیوں طلب کی؟ اگر اللہ کے سوا مدد طلب کرنا کسی سے تو حضرت سلیمان نبی ہے، اور اگر انہیں غلط کام نعوذ باللہ پہلے تو نبی ہے، اگر انہیں یہ کام خدا نخواستہ اگر آپ کی نظر میں غلط کیا تو پروردگار نے اسے کیوں نہیں ٹوکا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا؟ آپ ان انسانوں سے یا ان جنوں سے اپنے صحابیوں سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ مجھ سے مدد مانگ. صحیح. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب وہ ان کے صحابی لا سکتے تو خود بھی لا سکتے تھے. ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے. اب اس کے بعد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ایک کھڑے ہو گئے حضرت عاصم بن برقیہ اور کہنے لگے کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے صحیح. تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا. نہیں معلوم کتنا دور تھا. بالکل ٹھیک. جی. اب یہ حضرت عاصم بن برقیہ کیا نبی تھے؟ نبی تو نہیں تھے نا. نہیں، غیر نبی. نبی نہیں ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تخت بلقیس جو ہے کتنا بھی دور ہو وہاں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں کہ آنکھ بند کرے میں لے آؤں. صحیح. جی. یعنی خود عاصم بن برقیہ وہیں پر ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ یہ بھی تو اعتراض کرتے ہیں کہ رسول خدا تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک نے کراچی سے کہا یا رسول اللہ میری مدد کریں، کیسے مدد کریں گے؟ جی جی. آپ لوگ ایک نے لاہور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، رسول خدا تو آپ دیکھیں عاصم بن برقیہ کے لیے قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ، یہ جو عاصم بن برقیہ ہے عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. یہاں تفاصیل لکھتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے، یہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم تھا. تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس پورا قرآن کا علم ہے، جن کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ یقیناً حضرت عاصم بن برقیہ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. جی جی. یقیناً ان کے پاس زیادہ طاقت ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کی مدد کر سکتے. ہم یہ دلیل کے سامنے رکھ کر اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کو اور اس میں کوئی اعتراض ہو تو انشاءاللہ اور اس بحث کو آگے طول دیا جا سکتا ہے آئندہ کی بحثوں میں. صحیح ہے. بالکل. اس میں میں تحقیق کروں گا اور اپنے علماء کی جو تفاسیر ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پھر پڑھوں گا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. شکریہ مولانا. پھر انشاءاللہ دوسری